السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم سب کو اس بات پر شکر کے جذبات کے ساتھ لبریز ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے اور بستے ہیں جو دینی خدمات کے اعتبار سے اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور اس کی ایک نشانی محمود گاواں عمارت ایک ایسی دلیل اور ایک ایسا منہ بوتا ثبوت ہے، کسی بھی صاحب فہم اور صاحب عقل کو یہ موقع گوشہ نہیں ملتا کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ اور یہ گفتگو، یہ جملہ میں نے اس لیے کہا، آباء و اجداد کے جو خدمات اور جو جذبات، جو فکریں ہوتی ہیں، وہ محسوس غیر محسوس طریقے سے نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ ہم سب احکام شریعت کی فکروں کے ساتھ آج یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جتنی قلبی تڑپ کے ساتھ ہم اس اجلاس میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر بھی فرمائیں گے، ساتھ میں عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ ورنہ عمومی طور پر آج کل ہمارے اجلاسات جسماً تو ہم حاضر ہیں، فکراً ہم اجلاس میں رہتے ہوئے بھی غیر حاضر ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری کام کی اور عملی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن وہ سرسری طور پر ہمارے قریب سے ہو کر گزر جاتی ہیں اور کبھی ہم کو اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غفلت کو دور فرمائے اور ایک فکر مند درد دل کے ساتھ ملت کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کی تکمیل میں اپنے کردار کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو
توفیق بھی نصیب فرمائے، اسباب بھی مہیا فرمائے، اور ساتھ میں اپنی مدد خاص ہم سب کے ساتھ شامل فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں شہر بدر کا ایک کریم طبقہ اس وقت میں یہاں موجود ہے، اور ایسے طبقے کے سامنے کچھ ایسی باتیں جو درد دل کے ساتھ ہوں، اگر ان کے سامنے رکھی جائیں، امید ہے کہ یہ درد دوسروں تک بھی منتقل ہو اور سوچنے اور فکر کرنے کا ایک نیا باب ہمارے سامنے کھل جائے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر انتہائی مختصر رکھی ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابل میں اس امت کی جو عمر ہے 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی انتہائی مختصر، لیکن اللہ نے اس مختصر زندگی کو گزارنے کے لیے جو قانون ہم کو عطا فرمایا، وہ قانون انتہائی جامع، کسی بھی پہلو میں تشنگی نہیں، کسی بھی حصے میں جھول نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس پر انگلی رکھ کے دنیا کا کوئی انصاف پسند یہ کہہ سکے کہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ تعصب کی عینت ہوگی تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جب آدمی تعصب کی عینت لگاتا ہے، جیسا چشمہ استعمال کرے گا، سامنے کے نقش و نگار اسی انداز میں اس کو محسوس ہوں گے۔ لیکن اسلام نے جو قانون ایسی جامعیت کے ساتھ پیش کیا، دنیا کا کوئی انصاف پسند عصبیت سے پاک خالی ذہن ہو کر جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے احکامات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کی زبان سے پہلے اس کا ضمیر اندر سے گواہی دیتا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ کسی فلسفی کا لکھا ہوا فلسفہ نہیں، یہ تو فطرت کا ایسا قانون ہے کہ جس کی جو ہے آواز ہر انسان کے دل سے نکلتی ہے۔ دنیا کے اس وقت میں یورپی ممالک کا اگر تجزیہ ہم کریں، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، حقیقت وہ ہے جو اپنوں سے زیادہ غیر اس کی خوبیوں کو اجاگر کرے۔ اگر ہم کہیں تو دنیا یہی کہے گی کہ بھئی اپنے میاں جی اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اپنے شریعت کی، اپنے دین کی، اپنے قانون کی، اپنے مذہب کی تعریف دنیا کا ہر مذہبی آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے پوری دنیا کا واحد مذہب اگر کوئی ہے جس کی قانونی اعتبار سے اور جس کے احکامات کے اوپر تنقیدی نظر ڈالنے کے بعد اپنے غیر کے ضمیر اندر سے گواہی دینے پر مجبور ہو گئے اور یہ کہنے لگے اگر فطرت کے عین مطابق کوئی قانون زندگی ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، دین اسلام کے جیسا دفعات ہیں جو انسان کی زندگی کے جو 5 حصے ہیں ان ہر حصے کی حفاظت کی ضمانت دیتا۔
اور یہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم جو اس شریعت کے خوشچی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں اور اس پر چلنے کے دعوے دار ہیں، خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور یہ کہاں تک ساتھ چلنے والا ہے۔ یہ جامع قانون پیدائش سے جس کا آغاز ہوتا ہے، دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے یہ قانون شروع ہوتا ہے، موت تک چلتا ہے، موت سے قبر تک چلتا ہے، قبر سے حشر تک چلتا ہے اور حشر سے ابد الآباد تک چلتا ہے۔ ہر حصے میں آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف ولادت سے شروع ہو کر موت تک ختم ہو گیا، موت کے بعد تم سے کہا گیا کہ تمہاری مرضی، جیسے چاہے تم سمجھ لو، جیسے چاہے تم سوچ لو، جیسے چاہے تم خاکہ بنا لو۔ نہیں، ولادت سے شروع ہوتا ہے تو ابد الآباد تک ہر حصے کے اندر آپ قرآن میں، حدیث میں، اللہ کی کتاب میں اور سرکار کے فرمان میں آپ رہبری دیکھیں گے، کسی گوشے میں تشنگی باقی نہیں رکھی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو قانون شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا مہر لگا دیا اور کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم کو اس قانون فطرت اور قانون الہی کے سامنے اگر دنیا کے کسی بھی جیسا تحریر کا بنایا ہوا قانون اچھا لگتا ہے اور اس پر تم چلتے ہو اور اس کے نفع کو تم پاتے ہو، اس کے باوجود یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ہر حال میں ہم نے جب کلمہ پڑھا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو جامع قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نبیوں کے واسطے سے، کتابوں کے راستے سے دیا، ہم اس پر چلیں۔ انتہائی کڑوی بات، انتہائی کڑوی بات، انتہائی کڑوی بات یہ ہے، یہ قانون الہی جو جامع قانون ہے آج اوراق کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہماری اپنی عملی زندگی اگر اس کو سامنے رکھ کر، اس کو آئینہ بنا کر اگر ہم انصاف کے ساتھ تجزیہ کریں تو کوئی 1%، کوئی 2%، کوئی 3% کھرا نظر آ رہا ہے، حساب اس کے علاوہ ہر شعبے کے اندر جھول 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 جھول۔ اور تسلی کس بات پر ہے؟ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اللہ کو تو بہانا چاہیے۔ یہ تسلی ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے آڑ میں ہر وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہر وہ قانون کو رونے جا رہے ہیں، ہر اس قانون کو جسا قتل کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایک شناخت تھی، دنیا والوں کے سامنے بھی، نبی کے سامنے بھی، اللہ کے پاس بھی ہماری ایک الگ شناخت تھی۔ مجھے معاف کیجیے اس کڑوے لبوں لہجے کو، میٹھے انداز کی بولیاں سن سن کر ہم نے نفس کے وہ چوچلوں کو اپنے لیے آڑ بنانا شروع کیا کہ جس کے سائے میں ہم ہر وہ قانون کو توڑ رہے ہیں جس قانون کو قرآن نے
اتنی تفصیل کے ساتھ پیش کیا، اپنے دربار کی حاضری، نماز کی بھی اتنی تفصیل قرآن میں اللہ نے پیش نہیں کی، اتنی تفصیل قرآن میں پیش کیا، اور اس کی دھجیاں اس انداز سے ہم عیسیٰ اڑا رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ آج جو مخالف ہوا نظر آ رہی ہے، ایکسٹرا سول کی یہ سب آواز اٹھ رہی ہے، اور مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں قانونی داؤ پیچ سے لے کر نچلی سطح تک جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قابل صدعافری ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کو کچھ اور سوچنا، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے، اگر میں اپنی زبان میں کہوں، اپنا احتساب، اپنا گریبان پکڑ کے کرنے کا دور ہے۔ جب تک ہم اپنا گریبان اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آپ کا احتساب نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا بیٹھنا، ہمارے کاغذی کارروائیاں، ہمارے ایک دوسرے کے تبصرے، ہمارے جیسا قانون اور دفعات کی تشریحات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے آئے اور بہت سے چلے گئے۔ مسلمان زندہ قوم ہے، حقائق سے لڑنے اور حقائق کا فیس کرنے اور حقائق کو سمجھنے اور ان پر آنے والے حالات کا حل نکالنے کی طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جرأت بھی ہے، اور اس کے پاس مواد بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لاواعث قوم ہے۔ آج اس وقت میں جس ذہنی پستی کا ہمارے بچے شکار ہیں، مجھے معاف کیجیے اس کڑوی گفتگو کے اوپر، جس ذہنی پستی کا ہم شکار ہیں کہ ہم دوسروں کے اگل بگل جھانک رہے ہیں اور وہاں سے عارضی طور پر وہاں کے نمونے لا کر اس پر عمل کر کے انتہائی خوش ہیں اور سمجھ رہے کہ جی صاحب ہم بھی دنیا کے قدم میں قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہے ہیں، کون ہمارے کو بولنے والا؟ ایک دو تین مثالیں میں آپ کو دوں جس سے ہم کو تجزیہ کرنے میں آسانی ہو، کس طریقے سے ہم نے وہ قانون الہی جو سراسر رحمت ہے، جس کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، ہم از خود اس کی دھجیاں کس طریقے سے اڑا رہے ہیں۔ کبھی باپ آڑے آتا ہے تو کبھی گھر کی عورت آڑ بن جاتی ہے، کبھی بچوں کی محبت اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو کبھی خاندانی رسم و رواج آدمی کو عمل کرنے نہیں دیتے، اور ہم یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کیا کرنا، سب کو لے کے چلنا پڑتا نا۔ یہ تسلی کے جملے ہیں ہمارے، کیا کرنا، سب کو لے کے چلنا پڑتا نا، سب کو لے کے چل، اللہ کو لے کر کب چلے گا؟ اس کے قانون کا احترام کب کرے گا؟ نبی کی بات اتنی جیسا تیرے پاس بے حیثیت ہو گئی کہ تیرے اپنوں کی بات کو گرنے نہ دے، اور نبی کا ارشاد اور شریعت کا حکم اور اللہ کا قانون وہ ٹوٹ جائے، وہ رل جائے، وہ دفن ہو جائے، تو جیسا قلب کے اوپر ذرا، جیسا جو ہے دل کے اوپر ذرا جو ہے حرکت نہ ہو، کیا یہ ایمان ہے؟ کیا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، قانون الہی کے خلاف اگر کوئی چیز تم دیکھو اور تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے مرضی کے خلاف، شریعت کے حکم کے خلاف یہ قدم ہے، تمہاری ابتدائی اور بنیادی
اور سب سے اعلیٰ ذمہ داری یہ ہے تم ہاتھ سے اس کو روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر کم سے کم حساب اس کی خرابی، اس کے مضر اثرات، اس کے نقصان والے پہلو، اس سے ہونے والے حساب جو ہے پیدا ہونے والے جو حالات ہیں ان کو سامنے کھول کھول کر رکھو. فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا علم نہیں ہے، اتنی گہری نظر نہیں ہے، اتنے بول کو جسا سلیقے سے پیش کرنے کا جسا مادہ نہیں ہے، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری درجہ یہ ہے دل کے اندر کم سے کم اس کو برا تو سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ ایمان کی بالکل آخری کڑی ہے، اس کے بعد ایمان کا دعویٰ کرنے کے تو لائق بھی نہیں رہے. شریعت نے جو قانون اور حدیثہ جو ہے دین کا جو قانون ہے اس کی اصل جڑ ہے قرآن، اس کی اصل جڑ ہے حدیث. قانون شریعت کی جڑیں قرآن اور حدیث سے ہیں. قرآن کس کے سامنے نہیں ہے؟ جب سے شعور میں آئے، جب سے ہوش سنبھالا، ہمارے کانوں سے یہ الفاظ ٹکرا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت کا خزانہ ہے. اللہ نے یہ ہمارے لیے یہ سب زندگی گزارنے کا سلیقہ اس کے اندر بتلایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح کا حکم دیا اور اختیار دیا، اور آپ نے یہ انسانوں کی ایک جماعت کے اوپر عملی طور پر اس کو نافذ کر کے امت کے سامنے صحابہ کی جماعت کی شکل میں ایک پریکٹیکل نمونہ امت کے سامنے پیش کیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے بھائی حکم تو ہے قرآن کا مگر ہم انسان ہیں عمل کیسے کر سکتے ہیں. نمونہ بتایا کہ دیکھو صحابہ کی زندگیاں، ان کی راتیں، ان کا دن، ان کا سفر، ان کا حضر، ان کی شادیاں، ان کا کمانا، ان کی تجارت، یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا جو احکام قرآن میں بتائے گئے، جس کی تفسیر لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے کہ وہ عمل میں بھی آگے کے لائق. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. قرآن کریم میں ازدواجی زندگی سے متعلق میاں بیوی کے ازدواجی زندگی سے متعلق قرآن نے ایسے ایسے گوشے کھولے. نماز کے تعلق سے اتنی تفصیل آپ قرآن میں نہیں پائیں گے، حالانکہ نماز شعائر اسلام میں سے ہے اور نبی کا فرمان ہے نماز ہے تو پھر اسلام ہے. نماز کے بغیر ہمارا اسلام ایسا ہے جیسے بغیر سر کے دھڑ. لیکن ازدواجی زندگی سے متعلق جو تفصیلات قرآن کریم کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کا ایک گوشہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور خود اپنے آپ کو شامل کر کے میں پوچھوں حق ہے ہم کو اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا. دوسرے عدالت میں کھڑا کرتے ہیں ہم چی وجبی ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں حساب اور ہم تبصرے کرنے لگ جاتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو تکھیرے میں کھڑا کریں قرآن کریم کے اور پوچھیں اپنا گریبان پکڑ کر 40 سال 50 سال 55 سال یہ سب ہمارے عمر کے ہو گئے، شادی ہو کر 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال ہو گئے، ناتی نواسے آ گئے، نانا دادا بن گئے، ایک گھر سے دوسری نسل تک منتقل ہونے کے ذمہ دار بن گئے. کیا کبھی ہم نے اس اللہ کے قانون کی وہ رحمت کی حساب گھٹائے جو ان قوانین کے اندر اللہ نے چھپا
پر رکھی ہے، کبھی اس کا بھی احساس کبھی ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ دو الگ الگ گھروں میں پلے بڑے اللہ کا نام لے کر جب یہ جڑ جاتے ہیں، رشتہ آپس میں طے ہو جاتا ہے، وہ کسی اور گھر کی پروردہ ہے یا کسی اور گھر کا پلا ہوا ہے، اس کے طور طریقے الگ، اس کے سوچنے کا انداز الگ، اس کا مزاج الگ، اس کا ذوق الگ اور اس کی تربیت کا انداز الگ، اس کا ماحول الگ، لیکن جب جو دو الگ ماحول میں پلے ہوئے اللہ کا نام لے کر جڑ جاتے ہیں، میاں بیوی ہو جاتے ہیں، زندگی میں اونچ نیچ کا آنا فطری بات ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اختلافات ہونا، ایک موٹی زبان میں اگر بولے کھٹ پٹ چلنا، میاں بیوی کی زندگی کے اندر کھٹ پٹ کا چلنا یہ زندہ ہونے کی علامت ہے، آواز کا نہ ہونا مردہ ہونے کی علامت ہے۔ ضمیر زندہ ہوگا، حس بیدار ہوگی تو پھر زندگی کے اندر کھٹ پٹ چلتے رہیں گے، یہ تو زندہ ہونے کی علامت ہے۔ دو برتن کو قریب کرو کھن کے ساتھ آواز آئے گی، دو جالیوں کو قریب پکڑو کھن کے ساتھ آواز آئے گی۔ آواز آنا ان کے وجود کی اور ان کے جسم زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دو جسم جو ہے الگ الگ گھروں میں پرورش پائے ہوئے جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں، مزاج الگ الگ، سوچ الگ الگ، ذوق الگ الگ، اونچ نیچ کا ہونا لازمی بات ہے۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم کے ساتھ جو ہے نکاح کرا دو، قرآن نے یہ کہا نکاح کے بعد کچھ حالات ایسے بھی آئیں گے جو مزاجوں کے اندر تفاوت ہونے کی وجہ سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کریں گے۔ اس وقت کیا کرنا؟ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھنے والے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ قرآن نے صاف کہا اگر تم یہ محسوس کرو کہ دونوں کے درمیان میں مزاجوں میں تفاوت کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے اور شوہر یہ محسوس کرے باوجود کوشش کے بیوی ساتھ دینے نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شوہر کو حکم دیا کہ پہلے تم فَعِدُوهُنَّ نصیحت سے کام کرو۔ مجھے معاف کیجئے، نصیحت کی بات ہمارے گھروں میں کہاں ہے؟ ہم تو گرم تیل پر چھینٹا مارنے کے عادی ہیں، بچوں کو اندر سے اکسانے کا ہمارا مزاج ہے۔ بیٹا ہے تک الگ نمونہ، بیٹا جانے کے بعد الگ روپ، کوئی ننن بن کے کسی کو بھڑکا رہی ہے، کوئی بہن بن کر بھائی کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ سر پہ پلو ضرور ہے، پلوں کے اوپر عورت پلو ضرور ہے، 17 ہاتھ کا شملہ ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ دل کے اندر یہ خوف نہیں ہے۔ میرے خدا کا حکم تھا اگر مزاجوں میں تفاوت ہو جائے تو اس وقت میں شوہر کی ذمہ داری یہ ہے، جس کو عقل کامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کمرے کی 4 دیواری میں بیوی کو نصیحت کرنا۔ قسم لے لو، قسم لے لو، قسم، کوئی اپنی بیوی کو نصیحت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، حکم دینے کے موڈ میں ہے۔ کیا سمجھ رہی تو میں مرد ہوں؟ 3 دن پہلے ایک صاحب اپنی بچی کو لے کر آ گئے سسرال سے، آ کر بولنے لگے میں صاحب نے اپنی بچی کو لا لیا۔ ایسے پڑھے لکھے طبقے کی موجودگی میں وہ جملے کیسے ادا کروں؟ اگر ادا نہ کروں تو پھر میں کیا کروں؟ وجہ اس کی یہ بنی، وہ یہ کہہ رہا ہے میں مرد ہوں، پیشاب کیا وہ نبی تو پینا تو
عورت کی نزاکت، عورت کے خیالات کے ساتھ اس درجہ استحسان کرنے کا کیا قرآن نے حکم دیا؟ اب ہمارے گھر کی عورتوں کا تو بس ایک ہی وظیفہ ہے، اماں گھر کو لے جا کو کیا دوا ڈالی کی پیٹ میں، کیا کی گئے، جب سے اس کا جاتا ہے اور کیا پیٹ میں دوا ڈالی، جیسا وہ کیا کرنے کی کیا نہیں کی، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، یہ کس کے جیسا جو کام پھر کو آتی تھی۔ ارے ہماری سوچ اس پستی کا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں حل تلاش کرنے کے بجائے ہم ان گلیوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں جہاں جا کر سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں۔ قسم کھا کے بولو، اس بچی کے باپ کی جگہ اگر ہم ہوتے کیا ہم یہ گوارا کرتے؟ اگرچہ 10 لاکھ روپے تیری کمائی ہوگی، تیرا باپ خاندانی ہوگا، تو زمیندار ہوگا، تیرے پیسے تجھے مبارک، تیری عقل تجھے مبارک، کیا قرآن نے للرجال نصیب مما جو ہے الرجال قوامون علی النساء، قوام کا یہ تاثر دیا، قوام کی یہ حدود بتلا ہے کہ عورت کو مجبور کرے کہ تو پیشاب میں پینا چاہ تو پیشاب پی۔ کس دنیا میں رہے ہم لوگ؟ دعوت کھانے مزے میں، یہاں کی دعوت چل رہی، وہاں کی دعوت چل رہی، ماشاءاللہ چل رہا، سبحان اللہ چل رہا۔ دعوتیں کھانے سے شریعت اسلامی کی حفاظت نہیں، حفاظت تو اس وقت ہوگی جب کہ قلب پر پیر رکھ کر اپنے آپ کا احتساب کرنے کا مزاج بنائے۔ ہماری ذمہ داری شادی کر کو دے دیے، خاندان سے باہر کا تو نہیں کر رہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ قربان جائیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر حضور نے ایک نہیں 11 عورتوں کے ساتھ، 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر امت کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا۔ بیوی بڑی عمر کی ہو، خدیجہ کی زندگی کو دیکھنا، بیوی کماری ہو، عائشہ کی زندگی کو دیکھنا، بیوی جیسا جو ہے اگر خوبصورت ہو، زینب کی زندگی کو دیکھنا، اگر جیسا بیوی مالدار ہو، حسب نسب کے اعتبار سے ہو، فلاں کی زندگی کو دیکھنا، بیوی حد سے زیادہ ہماری خدمت کرنے کے لائق بھی ہے، حضرت سودا کی زندگی کو دیکھنا۔ حضور نے 11 عورتوں کے ساتھ زندگی گزار کر یہ بتا دیا کہ صاحب تمہارا نبی ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے نبھا گیا۔ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار کے درمیان میں کچھ گفتگو میں یہ سب تیزی ہو گئی۔ اور ایک بات سنو، میاں بیوی میں دشمنی نہیں ہوتی، میاں بیوی میں دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ ڈائریکٹ مرد کو جلا کو کھا لیے، دونوں کو جلا کو کھا رہا، خاندان کو نپٹ کو کھا رہا، ہم یہ سوچ رکھنے والے۔ میاں بیوی میں کبھی بھی دشمنیاں نہیں ہوتی، ناز کا معاملہ ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کے اوپر ناز کرتی ہے، جس بچے کو جیسا جو ہے شادی کرنے سے پہلے اس کو یہ سکھانا چاہیے تھا ناز کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ناز اور دشمنی میں فرق نہیں بتایا، گلے باندھ دیا اور جس آپ 10 لاکھ کی شادی کر کے دعوت کر دیا، خوش ہو گئے، یہ دونوں زندگی کی گاڑی 70 سال تک چلائیں گے، 7 مہینے نہیں چلا سکتے آج کے بچے، تیسرے مہینے کے اندر جس آپ پولیس اور عدالت کے چکر میں جس آپ پھنسے ہوئے۔ میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے گاڑی خریدنا رہے تو پہلے چلانا سیکھو، بیوی کو لانا ہے تو لانے سے پہلے بیوی کی آپریٹنگ کیسا کرنا یہ سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھوں نے سونا دے دینے سے یہ صاحب جو ہے سفاری سنا دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ ہم چاہے قیامت کی صبح تک بیٹھ کر رونا روتے رہے، گھروں کا نظام خراب ہو گیا، گھروں کا نظام خراب ہو گیا، درست ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم کوئی کڑوے فیصلے نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں تھوڑی سی بات چیت میں تھوڑی سی لہجے میں سختی آ گئی۔
حضور نے فرمایا عائشہ تم اپنے ابا کو بلا لو فیصلہ کر لیں گے، میں غلط ہوں تم غلط ہے۔ نبی کی زندگی کے اندر بیوی کے ساتھ نوک جھوک ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کیسے؟ ہم تو اس پر سینہ ٹھوک رہے ہیں، کیا وجہ؟ جمعہ کو کہا تو اب تک نہ گیا میں سسرال کو، کوشش شریعت پہ عمل کر رہا، احساس نہیں ہے؟ سسرالی رشتہ بھی اللہ کی طرف سے قائم کرتا ہے، نہ سبب وسیع ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والی سے کہا عائشہ تم بولتے میں بولوں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ہی بولیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہ ابو بکر میں ایسا بولا تو عائشہ ایسا بولی، میں ایسا بولا تو عائشہ ایسا بولی۔ ناس کس کو بولتے ہیں دیکھو ذرا، ناس کس کو بولتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت میں فوراً کہا صحیح صحیح بولنا، نبی کی طرف چہرہ کر کے کیا بول رہے ہیں؟ صحیح صحیح بولنا۔ اللہ کا حبیب ہے، ایک صاحب قرآن ہے، جس کے اوپر جبرائیل قرآن لے کر اترتا ہے، جن کی صداقت کی برکت سے ساری دنیا کو سچائی کی دولت ملی، وہ اگر سچ نہ بولے تو دنیا میں کون سچ بولے؟ لیکن بیوی بول رہی ہے صحیح صحیح بولنا۔ اتنا جملہ سننا تھا، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہا ماری جائے گی، یہ اللہ کا رسول ہے، اگر یہ سچ نہ بولے تو پھر کون بولے؟ یہ بولتے ہوئے ہاتھ اٹھایا بیٹی کی تنبیہ کرنے کے لیے، فوراً حضرت عائشہ سرکار کے پیٹ کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا، مارنے کے لیے نہیں، جاؤ تم ہم دونوں مسئلہ حل کر لیں۔ میں اور آپ ہوتے تو یہ بولتے یہ تعبیرات ہماری ہوتی، عائشہ کو نبی سے دشمنی تھی نہ، کبھی بیٹا شکایت کرے بہو کی، ساس کا کام کیا ہے، سسرے کا کام کیا ہے، بڑی بہنوں کا کام کیا ہے، بڑے بھائیوں کا کام کیا ہے، ارے بیوی ہے ناز کرتی بھی، بازار والی بھی ہوتی، بیوی ہے اپنی ہے ناز کرتی، یہ نہ بولا یہ وہ بولتے رہتی، میں کہیں کھانا کیا، میں کہیں سونا کیا، میں کہیں کرنے والی ہوں کیا، وہ ناز ہے، اس کو صحرا کری مردانگی کی نشانی ہے۔ یہ جوروں کا غلام بننا نہیں ہے، یہ مہریوں میں نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ آپس کی حساب جو ہے وفاداریوں کی ابتدائیں ہیں۔ یہ قسم کھا کے بولو ہمارے گھروں میں کیا مزاج ہے، فَعِزُوهُنَّ کا عملی نمونہ بتاؤ ہمارے ساتھ، کہیں صبح شام کا گورے کے صاحب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، قانون الہی ہے کیا؟ عدالت کی سیڑھی کا نمبر تو کم آئے گا اگر گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا جائے، گھر کے اندر اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے، بچے کو بھی معلوم ہو زیادہ ہوشیاری کرا مطلب میری کام کھینچائی کرتے نہیں، اور بہو کو بھی معلوم ہو اگر میں زیادہ جیسا وہ کری تو میرا ابا میری کام جیسا گوشمالی کرتے، تو پھر ان کی گفتگو، ان کی نوک جھوک، ان کی آپس کی جیساب جو ہے آپس میں الفت و محبت کے لیے جو کڑوے کسیلے ہوتے ہیں وہ ایک حدود میں رہتے تھے، اپنی زندگی ایسی گزرتی دوسروں کے مثال میں۔ وقت چونکہ بہت زیادہ بھی ہو گیا اور یہاں ہمارے اور مہمان بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی گفتگو کو بھی سننا ہے، میں اتنی بات پر بھی اتفاق کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ لیکن اتنی باتیں جتنی اس وقت میں آئی ہیں، ایک درد تھا دل کا جو ہم نے اپنوں کے سامنے رکھ دیا، یہ سوچ کر یہ اگر سرمایہ اس زاویے سے اگر ہم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، لازمی شریعت کو اگر عمل کریں گے، اس کا جو سکون ہے زندگی کے اندر وہ ایسا محسوس ہوگا، قدم قدم پر ہم یہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شریعت سے بہتر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے، کھانے کی لذت تو بعد میں ہے، شرعی حکم پر چلنے کی لذت کچھ اور ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قانون شریعت کا احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
आज इतवार है, आप हजरात के लिए छुट्टी है, लेकिन मेरा वर्किंग डे है और मैं मौसम साहब से पहले ही इजाज़त ले लिया हूँ। मैं गुफ्तगू करने के बाद फ़ौरन चला जाऊँगा। दिल तो चाह रहा था कि ऐसे महज़ब और सलीक़ा हिसाब जो है मैं इजलास के अंदर मैं भी शरीक रहूँ आखिर तक और आप हजरात के तासुरात और उसके जज्बात और ख्यालात से जो है मैं भी इस्तेफ़ादा करूँ, लेकिन दूसरी मजबूरियाँ मुझे असबाब छोड़ कर आना पड़ा। वहाँ बच्चियाँ भी इंतज़ार करें मदरसे में, इसलिए आप हजरात आखिर तक बैठे रहें और मेरे हक़ में भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको आखिरी सांस तक कुरान और हदीस की गहराई को समझने और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं इधर के जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों को भी जो मुबारकबाद देता हूँ और मैं शुक्रिया का मुस्तहिक़ समझता हूँ कि उन्होंने शायद पहली मरतबा मुझे याद किया और मैं बावजूद करीमनगर दूसरी जगह मेरा जो है पहले से तय था, लेकिन उसको आगे पीछे करके मैं आपके सामने आ गया। करीब का हक़, पड़ोस का हक़ पहले होता है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला बार बार हमारी मुलाकातें मुक़द्दर फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।